آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن۔ سندھ پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں؟ ہمارا جو فنکشن ہے ایز این پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے انویسٹیگیشن۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ انویسٹیگیشن برانچ کو بہتر سے بہتر کریں۔ اس میں ابھی کیپ رکھا ہے 1 لاکھ روپے۔ گورنمنٹ اس میں بجٹ 60 کروڑ روپے رکھے کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے لیے، اور یہ سارا پیسہ کراس چیک کے ذریعے سے انویسٹیگیٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ جب بہتر ہوگی تو ہمارا پورا کرمنل سسٹم بہتر ہوگا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے شہری جو ہیں وہ تھانوں میں جانے سے کتراتے ہیں، ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی؟ میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سے ایف آئی آر جس طرح سے فوراً کرنی چاہیے۔ ہمارے اینڈ پہ ہم نے 1715 ایک جنرل پبلک کمپلینٹ سے رکھا ہے، اس میں جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اگلے دن یہاں پہ ایس پی بھی، ایس ایچ او بھی اور ہیڈ مورر بھی آتا ہے، باقی ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی انہوں نے ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ منشیات کی فروخت ہے۔ منشیات کا یہاں پہ آنا اور منشیات کی فروخت، ڈرگس جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں، اینٹی ڈرگ جو اس کا فنکشن ہے وہ ون آف دی مینی فنکشنز ہیں۔ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ پیٹرنیج ایڈمنسٹریٹیو ایکشن نہیں ہے، یہ کرمنل ایکشن ہے۔ ایڈمنسٹریٹیو ایکشن تو لیتے ہیں، ان کو فارغ تو کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے ہیں ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کر کے ان کو بند کیا ہے۔ پولیس اہلکاروں پہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور رشوت کے مسلسل کیسز سامنے آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ہم آن اور اون اس پہ کیس رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں۔ طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ ایک وقت تھا کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ پولیس ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کراتے تھے۔ اس میں 4 ڈسٹرکٹ آتے ہیں، 2 ڈسٹرکٹ لیفٹ سائڈ پہ سکھر اور گوٹکی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ شکارپور اور کشمور ہے۔ پچھلے 1 سال میں 100 سے اوپر ڈاکو مارے گئے ہیں، کوئی 400 کے قریب ڈاکو جو ہیں پکڑے گئے ہیں، اور جن پہ ہیڈ منی تھی یا تو مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں 25,000 50,000 ایک موٹر سائیکل سوار کا چالان ہو وہ برداشت کر پائے گا، جہاں غربت زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے؟ کسی بھی ایسے بندے کو چالان نہیں کرنا چاہتے۔ ٹریفک وائلیشن کرے گا تو پھر چالان ہوگا۔ پولیس کا افسر کھڑا ہو کے چالان کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ یہ ہمارے کیمراز یہ لگنا شروع ہو جائیں گے، ان کیمراز کے ذریعے سے ہم انفورسمنٹ ہے وہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، شکایات کا اندراج کراتے ہیں، اس پر کوئی ایکشن ہو؟ یہ جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ، اس میں جتنے زیادہ ریسورسز ڈالیں گے اتنا لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اٹس اے ویری پینفل فار اے پرسن۔ دنیا بھر میں زیادہ تر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے پولیس جوانوں کی، یا آفیسر جو ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آپ کب سندھ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے جائیں گے؟ ہیومنلی پاسبل ڈیوٹی ہے، اور اگلا بندہ پھر جا کے تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائے، اس کو ہفتے میں 1 دن کی چھٹی بھی ملے، وہ پیس آف مائنڈ پھر انسان کو ملتا ہے، اور اپنی ڈیوٹی پہ آئے گا تو تھوڑا سا خوش دلی سے کام کرے گا۔ 12 گھنٹے بٹھائیں گے تو نیچرلی وہ پھر چچڑا بھی ہوگا، بدتمیزی بھی کرے گا۔ ہیومن نیچر ہے کہ آپ اگر آرام نہیں کریں گے تو پھر ہیومن انٹریکشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو ہم چاہیں گے کہ ان کو 8 گھنٹے پہ کریں۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے تیار رہیں۔ آئی جی سندھ کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سمر عباس۔ آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سندھ پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے اب تک کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارا جو فنکشن ہے ایز این پولیس ڈپارٹمنٹ، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے انویسٹیگیشن۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ انویسٹیگیشن برانچ کو بہتر سے بہتر کریں۔ اس میں بہت سارے ایسے ہم نے میئرس دی ہیں جس میں انویسٹیگیشن کو کافی امپروو کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹر جب انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے، کاسٹ ہے اس کی۔ ہم نے ہر کرائم کے اگینسٹ جو کاسٹ پہلے بالکل کم ملتی تھی، گورنمنٹ کو پروپوز کیا۔ مثال کے طور پہ مرڈر کا کیس ہے، اس میں ابھی ہم نے کیپ رکھا ہے 1 لاکھ روپے، تو ابھی الحمدللہ گورنمنٹ اس میں بجٹ اس دفعہ بھی انہوں نے 60 کروڑ روپے رکھے فار کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے لیے، اور یہ سارا پیسہ جتنا بھی ہے وہ کراس چیک کے ذریعے سے انویسٹیگیٹر کے پاس جاتا ہے۔
سیکنڈلی ہم نے کرائم یونٹ بنائے. کرائم سین یونٹ امپورٹنٹ تھے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو امپورٹنٹ کرائم کے اگینسٹ کرائم سین یونٹ وہاں پہ جائے اور اس کے ایکسپرٹس ہوں, اس کے پاس ٹولس ہوں کہ جا کے کرائم سین کو پہلے پرزرو کرے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو بھی اویلیبل ایویڈنسز ہیں ان کو کلیکٹ کریں. اس میں ڈی این اے کی کلیکشن ہوتی ہے, اس میں کیمیکل لیب کے کلیکشن کے سیمپلس ہوتے ہیں, فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, فوٹوگرافی ہوتی ہے. یہ سارے مطلب ابھی ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جا کے کرتے ہیں, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. لائک وائز ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی کرائم ہیں اس پہ آفیسرس کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی مرڈر کا کیس ہے تو وہ کنٹینیوسلی مطلب وہی افسر مرڈر کے کیسز ہی کرتا رہے, بائی ورچو ایز پریکٹس مطلب وہ بہتر سے بہتر انویسٹیگیشن کرتا جائے. پریکٹس گورنمنٹ نے پہلے بھرتی کیے تھے, ابھی ہم ASI 2000 کی ہم نے پروپوزل بھیجا ہے اور وہ اگر بھرتی ہو گئے اور انویسٹیگیشن برانچ کے لیے آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک چینج آ جائے گا کہ ہمیں ینگ فریش اور ایجوکیٹڈ لوگ اگر ملے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن بہتر سے بہتر, اور یہ جب بہتر ہوگی تو ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم بہتر ہوگا. تو ہماری پوری فوکس ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کو بہتر کریں. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ ویلفیئر کے ریفرنس سے پولیس کو پہلے مطلب کبھی بھی میڈیکل کا وہ فیسلٹی نہیں ہوتی تھی. کسی کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی تھی یا خود بیمار ہو جاتا تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا, اور ظاہر ہے یہ ایک اور وجہ تھی پولیس میں میل پریکٹسز کی. ابھی گورنمنٹ نے اس کے لیے تقریباً 5 بلین کا ہمیں ہیلتھ انشورنس دی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے آفیسرس اور ان کی فیملیز مختلف اچھے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تھانوں کو بجٹ, یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو پورے پاکستان میں تھانے بغیر بجٹ کے چلتے ہیں, لیکن سندھ پہلا پروونس ہے. پہلے ہم نے کراچی سے شروع کیا 3 سال پہلے, ابھی باقی ریمیننگ پارٹ آف سندھ میں کر دیا ہے اس سال, اور پچھلے سال کیا, ابھی یہ سیکنڈ ایئر ہے. تو ہم نے بجٹ سارے تھانوں کو دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تھانے سیلف سسٹیننگ بیسس پہ کھڑے ہوں, اور جب وہ کھڑے ہوں گے ان کے پاس بجٹ ہوگا تو نیچرلی یہ پھر جو آئے دن شکایت آتی ہے کہ پولیس میں کرپشن ہے, اچھے لوگ اگر لگیں گے, ان کے پاس بجٹ ہوگا تو پھر یہ مطلب ظاہر ہے کہ جو شکایت ہے وہ منیمائز ہو جائے گی. تفتیشی پولیس کی بات کی آپ نے, تفتیشی پولیس میں اصلاحات کی بات کی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب تک شہری جو ہیں وہ تھانوں میں جانے سے کتراتے ہیں, ان کی FIR درج نہیں ہوتی, بار بار چکر لگانے کے باوجود وہ پریشان حال سفارشیں ڈھونڈتے ہیں ایک اپنی FIR کے لیے, نان کاک میٹر کے لیے آج بھی شہری جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے تھانے کے. دیکھیں اس میں ابھی ایشو ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سے FIR جس طرح سے فوراً مطلب کرنی چاہیے, لیکن یہ ایشو نہ صرف ہمارے اینڈ پہ ہے, پولیس آفیسر کے اینڈ پہ ہے, لیکن کمپلیننٹ کے اینڈ پہ زیادہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ بھئی FIR شارٹ آف FIR ہمارا پولیس میں وہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے, ہماری چوری ہوئی چیز مل جائے, ہم FIR نہیں کرنا چاہتے. ان کے اینڈ پہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر FIR ہوگی تو نیچرلی وہ ان کی پراپرٹی کا ریکور بھی ہوگی تو کیس پراپرٹی بن جائے گی, پھر وہ کیس چلے گا. نیچرلی وہ ان کے لیے ٹائم فریم ہے کہ کیس کو چلنا ہے, اور مدعی کو اور ان کے وٹنسز کو پھر اسی طرح سے کورٹ میں بار بار جانا ہے جب تک کہ کیس کی ڈسپوزل نہ ہو, تو وہ پھر مدعی بھی اوائڈ کرتا ہے. ہمارے اینڈ پہ ہم نے 1715 ایک جنرل پبلک کے لیے یہ کمپلینٹ سیل رکھا ہے, اور وہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک یہ کمپلینٹ سنتا ہے. اس میں جو بھی کمپلینٹ آتی ہے کہ بھئی ہماری FIR رجسٹرڈ نہیں ہوتی, آپ یقین کریں کہ اگلے دن یہاں پہ SP بھی اور SHO بھی اور ہیڈ مورر بھی آتا ہے, وہ آ کے ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی انہوں نے ان کی FIR کیوں نہیں کی ہے. FIR 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک یہ کہ پیور کرائم, بندہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں رابرس آئے اور انہوں نے آ کے لوٹ لیا, یا میں مارکیٹ جا رہا تھا یا راستے پہ جا رہا تھا, مجھے رابرس نے لوٹ لیا. ایسی FIR جو پیور کرائم ہے اور جس میں ملزمان آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے اور اس کی نان رجسٹریشن بہت سیریس ایک ہے, اس میں SHO موسٹ آف دا کیسز میں بلکہ ڈسمس بھی ہو گئے ہیں. ہم اسپیئر نہیں کرتے کہ بھی, اور پھر ہم نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ جتنے ہماری ڈیوٹی آفیسرس ہیں ہم ان کو یہ اختیار دے دیں کہ بھئی اس طرح کا کوئی بندہ آئے تو بجائے یہ کہ اس سے
ایس ایچ او سے پوچھے, ایس پی سے پوچھے کیس رجسٹرڈ کروں یا نہ کروں. یہ تو نہیں ہے. وہ آیا, اس نے کاگنیزیبل آفینس کی بات کی اور کسی کو نامنیٹ بھی نہیں کر رہا, تو فوراً ایف آئی آر کرنی چاہیے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس اینڈ پہ جائیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیوٹی آفیسر کو جو ہے اختیارات دیے ہیں ایف آئی آر کے. کیا ایسا ممکن ہے کہ رائٹ بیسس پہ صحیح ڈیسیجن ہو سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ایسی غلط ایف آئی آر ہو جائیں کہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے؟ چیک اینڈ بیلنس بھی تو ہونا چاہیے. جیسے پنجاب پولیس میں چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی بھی ایف آئی آر ایس پی کی اپروول ہوتی ہے جھگڑوں کی, یا کوئی بھی تنازع جو ہوتے ہیں خاندانی تنازع ہو گئے, یا چیک باؤنس کی ایف آئی آر ہو, یا اس طرح کے کوئی اہم ہوتے ہیں, تو پہلے ایس ایس پی یا ایس پی لیول کا افسر دونوں پارٹیوں کو سنتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہو. کیا ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ پولیس اگر آپ ایف آئی آر کا اختیار دیں گے ڈیوٹی افسر کو اور اس کا غلط استعمال شروع ہو جائے؟ دیکھیں, قانون تو جو کہتا ہے نا کہ ابھی کوئی بھی کاگنیزیبل آفینس رپورٹ ہو تو اس کو فوراً درج کرنا چاہیے. اس میں ڈیلیبریشن یا اس طرح کی انکوائری انویسٹیگیشن وہ قانون نہیں کہتا. ہم ان کیسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پیور کرائم ہے, فائنینشیل والا, ٹرانزیکشن والا کیس. یس, اس میں ایک پولیس کا پروویژن ہے جس میں ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ڈیلی ڈائری میں رپورٹ لکھے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا ویریفائی کر لے. یہ 157 سیکشن ہے, سب سیکشن 2, جس میں وہ اختیار پولیس کو ہے کہ اس کی ویریفیکیشن وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ کیسز ہیں جس میں ڈاؤٹ ہو کہ بھئی یہ ڈاؤٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسا بندہ جو شاید اکیوز نہ ہو اس کے اگینسٹ ایف آئی آر کرا دے, اور وہ کرا دے جو ادروائز ایف آئی آر اس پہ ہونی چاہیے, تو الٹا نہ ہو جائے کہ بھئی جس نے پیسے دینے ہیں یا جس کا حق بنتا ہے وہ اس کے اگینسٹ ایف آئی آر ہو رہی ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کیسز میں جہاں پہ پیور کرائم ہے, مگنگ کے کیسز ہیں, ہاؤس رابری کے کیسز ہیں, مرڈر کے کیسز ہیں, یا مطلب کڈنیپنگ کے کیسز ہیں, اس طرح کے کیسز میں تو فوراً ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیلے ہونی چاہیے. جب ڈیلے ہوتی ہے تو ایکچولی وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آف رجسٹریشن آف کیس, ڈیٹ اینڈ ٹائم آف آفینس آتا ہے ایف آئی آر میں. اس میں گیپ ہوتا ہے تو پھر جب کورٹ ٹرائل میں ڈیفینس لائر یہی بیس کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ 2 دن کے بعد ہوئی ہے, 3 دن کے بعد ہوئی ہے, تو اس کا بینیفٹ پھر جو ملتا ہے وہ ایکیوز کو مل جاتا ہے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے بیسس پہ وہ چھوٹ جاتا ہے. اسٹریٹ کرائم کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ منشیات کی فروخت ہے. ہر جگہ منشیات کے اڈے جو ہیں وہ شہر میں کھلے ہوئے ہیں, یونیورسٹی کالجز میں منشیات آ چکی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر منشیات فروخت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ منشیات کا یہاں پہ آنا اور منشیات کی فروخت, اور دوسرا پولیس کی پیٹرنیج. جب ہم منشیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرگس جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی آ گئی ہیں, اور خاص طور پہ ابھی جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں وہ کافی مطلب ریپلیس کر گئی ہیں جو ہماری کنونشنل ڈرگس ہیں. یہ کیونکہ زیادہ ہٹ کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کو, اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور پروفٹ بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے جب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو, پروفٹ بہت زیادہ ہو, تو پھر نیچرلی جو سپلائر ہیں ان کو بینیفٹ زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ پھر زیادہ اس طرح کی سپلائی دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو نہ صرف ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے, بلکہ جو ہمارا ڈے ٹو ڈے اسٹریٹ کرائم ہے وہ بھی اس کی وجہ سے زیادہ بڑھتا ہے. کیونکہ جب ایک ڈرگ یوزر, اس کو کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, یا اس کو ڈرگ خریدنی ہے تو اس کو پیسہ چاہیے, اور پیسہ پہ رہا ہے اس کے پاس کوئی اور تو روزگار کا ذریعہ نہیں ہے, تو وہ جا کے کرائم کرتا ہے. تو یہ مطلب دونوں کا ایک آپس میں انٹریکشن ہے. تو کرائم اگر روکنا ہے تو ڈرگ کے اگینسٹ بھی کام کرنا ہوگا. اس میں ابھی گورنمنٹ کی پوری پریارٹی ہے کہ بھئی پولیس اپنا پورا زور لگائے. آپ دیکھیں پولیس مطلب ایک ٹائم پہ ملٹیپل فنکشنز کر رہی ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے اینڈ پہ, لوگوں کو جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے ان کی پروٹیکشن کا مطلب معاملہ ہوتا ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ مختلف جگہوں پہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ مطلب کوئی ایسا
اسپورٹس ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. پولیو کی مطلب کیمپین چلتی ہے تو اس میں آپ پورا اپنی مین پاور کو لگا دیتے ہیں. تو پولیس ایک ٹائم پہ نا ملٹیپل فنکشنز کر رہی ہوتی ہے, اور یہ اینٹی ڈرگ جو اس کا فنکشن ہے وہ مطلب ون آف دی مینی فنکشنز ہیں. لیکن ہم نے ابھی سوچا ہے بیکاز آف جو اس کی امپورٹنس ہے کرائم کی, اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ بھئی اس کو آپ پرائرٹائز کریں, تو ہم نے اس کو پرائرٹی دی ہوئی اور اٹس اے نمبر 1 پرائرٹی. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں پولیس سارے ان ڈینس کو جو مشہور ڈینس تھے ان پہ ایک مطلب سیریس کریک ڈاؤن کیا ہے. ہم نے ایک لسٹ بنائی A+ کیٹیگری کی 137 کی, اس میں 77 لوگ اب تک پکڑے جا چکے ہیں, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو پکڑیں. ایک اور لسٹ بنی ہے 100 لوگوں کی, یہ بھی A+ کیٹیگری کے ہیں. ہم اس پہ ابھی مطلب پورا زور لگائیں گے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈینس ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف ان کو مطلب وہاں پہ ایلیمنیٹ کریں, بلکہ اپنی جو ڈپلائمنٹ ہے وہاں پہ رکھیں کہ یہ ڈینس دوبارہ ریوائیو نہ ہو. منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی فہرست آپ نے مرتب کی ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی پولیس آفیسر کسی منشیات فروش کو پیٹرنائز کر رہا ہے تو یہ پیٹرنیج ایڈمنسٹریٹیو ایکشن نہیں ہے, یہ کرمنل ایکشن ہے. اور ہم اس پولیس آفیسر کے اگینسٹ ایڈمنسٹریٹیو ایکشن تو لیتے ہیں, ان کو فارغ تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوتا ہے. اور بہت سارے پولیس آفیسر کے خلاف جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے ہیں ان کے خلاف ہم نے FIR کر کے ان کو بند کیا ہے. تو ہم بالکل اس پہ زیرو ٹالرنس پہ جاتے ہیں, اور جو بھی پولیس آفیسر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لائل نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اپنے صوبے کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, ہم بالکل اس کے خلاف کرمنل ایکشن لیتے ہیں. جن اہلکاروں کو آپ B کمپنی بھیجتے ہیں جو کرپٹ اہلکار ہوتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ B کمپنی میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں, جرائم پیشہ افراد کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کچھ نظر رکھنے کا سسٹم بنایا ہوا ہے, ان پہ باقاعدہ نظر ہے, یا B کمپنی کے بعد آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, B کمپنی تو ایک ایسا ایڈمنسٹریٹیو ارینجمنٹ ہے جہاں ہم اس آفیسر کو جہاں پہ کمپلینٹ آتی ہے اور سیریس کمپلینٹ ہوتی ہے, اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو اس کی انوالومنٹ ان کرائم فیسیلیٹیشن یا اس کی انوالومنٹ ان کرپٹ پریکٹسز, تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ادھر سے نکال کے اور اس کو ہم کلوز کر دیں B کمپنی میں. اور نیچرلی یہ ایک کلوز کرنا تو فرسٹ ایکشن ہوتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ پراپر انکوائری, اور انکوائری کے اگینسٹ پھر جو ہمیں ایڈمنسٹریٹیو ایکشن لینا ہے وہ, تو اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو. اور بہت سارے ایسے پولیس آفیسر جن کو ہم نے B کمپنی میں کلوز کیا, ان کو ود ان فیو ویکس وہ فارغ بھی ہو گئے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے نہ کرائیں, لٹکائیں نہ, اگر اس کو بھی مطلب حق ملنا چاہیے اپنے ڈیفینس کو پیش کرنے کے لیے. تو ہم جو ہمارے بہت اچھی ریپوٹیشن والے پولیس آفیسرس ہیں ان کو انکوائری دیتے ہیں, اور وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ انکوائری کمپلیٹ ہو, اور اس پہ جو بھی مطلب ریکمنڈیشن ہوتی ہے انکوائری آفیسرس کی, اس پہ ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں. اب پولیس اہلکاروں پہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور رشوت کے مسلسل کیسز سامنے آتے ہیں, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ ہم کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کرائم کے زمرے میں آتا ہے پھر وہ عام بندہ کرے یا پولیس آفیسر کرے, ہم نے اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی کہ بھئی یہ پولیس آفیسر نے کیا تو ہم اس کو اسپیئر کر دیں. نہیں, ہم اسی کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے اور اس کے خلاف FIR ہونے چاہیے. آپ دیکھیں, آئے دن ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا, کہیں سے کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ہم آن اور اون اس پہ کیس رجسٹرڈ کرتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں. تو ہمارا جو اس میں طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی کو بھی اس طرح, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پالیسی کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹس بڑے فریکوینٹ ہوتے تھے ابھی بہت منیمائز ہو گئے, نہ ہونے کے برابر ہو گئے. کچے کے ڈاکوؤں کی بات کر لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ پولیس SHOs کی پوسٹنگ کراتے تھے جو قریب کچے کے علاقے تھے. اب کیا پوزیشن ہے کچے کے علاقوں کی؟ دیکھیں, یہ جو ابھی کچے کا پرابلم ہے وہ
गुडू बैराज से लेके सखर बैराज तक है। ये 144 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट लेफ़्ट साइड पे सखर और गोटकी है और राइट साइड पे शिकारपुर और कश्मोर है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम डाकों को टेकान करें और आप देखें इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 1 साल में 100 से ऊपर डाकू मारे गए हैं और कोई 400 के करीब डाकू जो हैं पकड़े गए हैं और तकरीबन 200 के करीब डाकू इंजर्ड कंडीशन में और मज़ीद पकड़े गए हैं। तो पुलिस ने उनको काफ़ी टेक ऑन किया हुआ है। बहुत बड़े नाम जिन पे हेड मनी थी वो इस प्रोसेस में या तो मारे गए या पकड़े गए हैं। तो इस एक्टिविटी की वजह से जो पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, हम हिस्टोरिकली वहाँ पे इन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ क्योंकि वो एरिया इनएक्सेसिबल था, उसका एडवांटेज क्रिमिनल को था और वो टाइम और प्लेस पे किसी भी जगह पे इंसिडेंट करने का एडवांटेज क्रिमिनल को था। तो हम हमेशा डिफेंसिव रहते थे। लेकिन अभी इस प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से जिस पे हमने ज़ाहिर है हमारा इसमें फ़ाइट हुई, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते रहे कि भाई लॉलेसनेस हो गई है। अभी ज़ाहिर आप जब लड़ाई करेंगे, अगला बंदा जिसके पास वेपन है वो एग्जर्ट करता है, वो ये महसूस कराता है कि भाई आप अगर मेरे ख़िलाफ़ करोगे तो मैं इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करके ये तासर दूँगा कि यहाँ पे अमन अमान का मसला है। तो मैंने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये आएगा, हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल वे ये है कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहते हैं तो फिर ये झगड़ा करें। और झगड़ा करने का ये नतीजा होगा कि चंद महीने आपको परेशानी होगी, लेकिन ये कि सब्सिक्वेंटली आप मतलब जो ये कंटिन्यूसली इस प्रेशर में है वो प्रेशर से निकल आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि पुलिस जो है वो डिफेंसिव नहीं है, क्रिमिनल डिफेंसिव हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में थे। हाँ, अभी क्योंकि नंबर ज़्यादा था, ओवर द मैनी ईयर्स ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस था जिसमें लोग एक दूसरे को देख के ये मल्टीप्लाई होते गए। लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ है तो वो जो मल्टीप्लिकेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुई है। हनी ट्रैप जो बहुत ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स के तादाद में हुआ करती थी, बहुत मिनिमाइज़ हो गई है। बहुत अभी वो गैंग्स जो पहले हिस्टोरिकली इस पे मशहूर थे, अभी उनने ये एक्टिविटी बंद कर दी है, या पकड़े गए या मारे गए। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? सोशल मीडिया एक टूल है जो वेरी मतलब इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है। उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है या इंफॉर्मेशन फेक है। लोग अभी एआई को यूज़ करके ऐसी इंफॉर्मेशन बनाते हैं कि अगला बंदा इसको महसूस करना शुरू कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है। बहुत सारे ऐसे मुझे क्लिप्स आते हैं जो यहाँ कराची से रिलेटेड नहीं होते या सिंध से रिलेटेड नहीं होते, मतलब उसको मतलब कराची को दिखा के ये रिफ्लेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे लॉलेसनेस है, या पुराना कोई ऐसा यहाँ का एक क्लिप दिखा देते हैं कि भाई ये अभी हुआ है जो 5 साल पहले हो चुका होता है। ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन जो दूर दूर जिसका ताल्लुक़ नहीं होता वो मतलब ज़ाहिर है कि अभी इस में क्योंकि क्रेडिट्स मिलते हैं, इसमें मतलब ये कि पैसा इन्वॉल्व है, लोग नेगेटिव ख़बर चला के वो समझते हैं कि वो ज़्यादा वायरल है और होती भी है। मतलब ये कि मैं हैरान हूँ कि लोग उसको ज़्यादा मतलब देखते हैं और उसका फिर उसको क्रेडिट मिलता है। जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, उसको लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो उस वजह से लोग मतलब ये कि सोशल मीडिया को ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें एज एन सोसाइटी उसको देखना चाहिए कि भाई हकीकत क्या है, और क्रेडिबिलिटी एक दफ़ा है और डिस्क्रेडिबल अगर कोई इस तरह की इनक्रेडिबल बात करता है कोई बंदा, तो उसको फिर आगे वेटेज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक दफ़ा उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो गलत बात करता है। अगर बार बार उसी को मतलब ये कि जो गलत बात कर रहा है हम उसको वेटेज देंगे तो वो उसको देख के और भी मज़ीद लोग इस तरह से करना शुरू करेंगे। तो ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म आ गया है जो इंफॉर्मेशन भी पहुँचा रहा है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मिसगिविंग्स हैं जो इसकी वजह से हो रही हैं। सोशल मीडिया पे लोग कंप्लेन करते हैं, कोई आपने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो शहरी शिकायत का इंदराज कराते हैं उस पर कोई एक्शन हो? इसके लिए
ابھی جو نیا گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ کھولا ہے سائبر کرائم کا، یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. مطلب اس میں ظاہر ہے کہ سائبر کرائم میں بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور اتنی ایف آئی اے میں کیپیسٹی نہیں تھی. ان کا بہت چھوٹا سیکشن تھا جو کر رہا تھا. ابھی ظاہر ہے کہ جس لیول کی ایکٹیویٹی ہے، مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس میں مزید ریسورس ڈالے گی، اور یہ جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ کھلا ہے، اس میں جتنے زیادہ ریسورسز ڈالیں گے اتنا لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. کیونکہ اٹس اے ویری پینفل فار اے پرسن. کسی کو مطلب اگر ڈیجیٹلی کوئی ایکسٹراکشن کی کال آ جاتی ہے، یا ڈیجیٹلی اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یا ڈیجیٹلی اس کو مطلب کوئی اس طرح کے ماحول میں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اور کرائم کے زمرے میں آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس ہیں جو لوگ ہمارے پاس وہ اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو حل کر سکیں. اور نیچرلی پھر ان کیسز کو آگے کورٹ میں بھی جانا ہے فار ڈیسیجن، تو اس طرح کی کورٹس بھی بننی چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں اس کرائم کو ہم نہیں روکیں گے تو یہ پھر ملٹی پلائی ہوگا. کوئی ایسا سسٹم یا آپ کا کنٹرول روم ہے جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کر رہا ہو، یا ٹی وی چینلز کو مانیٹر کر رہا ہو جو شکایات پولیس کے خلاف ہوتی ہیں، اس پہ سوشل میڈیا یا ٹی وی چینلز کی رپورٹس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا جو سوشل میڈیا کا یا نیشنل میڈیا کو مانیٹر کرنے کا سیل ہے، جس میں اس کو ہیڈ ڈی آئی جی کرتا ہے، اس کو اسسٹ ہمارا ایک ایس پی کرتا ہے. اور یہ پلیٹ فارم ابھی بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے، اور اس میں ہم ہمارے اینڈ پہ جو بھی شکایتیں آتی ہیں ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں اور کنسرنڈ پولیس آفس تک پہنچاتے ہیں. اس طرح کی مطلب کوئی نیگیٹیو نیوز آتی ہے تو اس کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ نیگیٹیو ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کریکٹ پرسپیکٹیو میں ڈالیں. اگر کوئی ایسا کرائم ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس فیل ہو رہی ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے، تو ہم پھر سینئر کمانڈ کو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس اینڈ پہ کوئی بہتر ایکشن ہو جائے، کیونکہ لوکل پولیس وہ اس میں اس طرح کا ریسپانس نہیں دے رہی. تو اس کی پوری مانیٹرنگ ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے. بطور آئی جی پولیس محکمے میں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پبلک ہمارے لیے کیا سوچتی ہے، پبلک کو ہم کیا تکلیف دیتے ہیں. ہم تو وی آر ناٹ پولیس فورس، وی آر پولیس سروس. اور یہ ضروری ہے کہ سروس جب آپ دے رہے ہیں تو ہمارا کام ہے سیکیورٹی، اور سیکیورٹی فار دا پرسن، سیکیورٹی فار دی پراپرٹی آف پرسن. یہ ایک ایسا کام ہے جو سچی بات ہے کہ کبھی کبھی تھینک لیس بھی ہے، کہ آپ بہت ساری ایفرٹ کرنے کے بعد آپ کو اتنا وہ ریوارڈ نہیں ملتا. آپ دیکھیں کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اپنی لائن آف ڈیوٹی میں لوگ اپنی جان دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ ہارٹ چیس میں بندہ گیا، کسی کو اس نے سنیچنگ کی، ہارٹ چیس میں گیا، انکاؤنٹر ہوا، پولیس آفسر شہید ہو گیا. ہارٹ چیس میں گیا، کوئی کڈنیپ ہوا، اس کو ریکور کرانے کے لیے انکاؤنٹر ہوا، پولیس آفسر شہید ہو گیا. تو آئے دن ہمارے بہت سارے پولیس آفسرز لائن آف ڈیوٹی شہید ہوتے ہیں. کمپنسیشن ہے، اچھی کمپنسیشن گورنمنٹ نے کی ہے، لیکن لائف کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. آپ مطلب یہ کہ ان فیملیز کو جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں، آپ جا کے انٹرویو کر کے دیکھ لیں، ڈسپائٹ کی کمپنسیشن وہ بیچارے پھر بالکل فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو ڈسپائٹ کہ ہم ایز این اے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جب گھر کا بڑا چلا جائے تو پھر وہ بہت سارے اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جو مطلب فیملی اس طرح سے سنبھال نہیں سکتی. پھر آپ ٹائمنگس، ڈیوٹی ٹائمنگس سے دیکھ لیں کہ پولیس واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے. آپ کسی بھی ہمارے برانچ کو دیکھ لیں، وہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور 12 گھنٹے پھر اور 7 days in a week کرتے ہیں. کوئی بھی سرکاری محکمہ آپ دیکھ لیں، اس میں اس طرح کی ڈیوٹی آج نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ پولیس پہ کرٹیسزم اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس سوسائٹی میں مطلب وہ جو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پولیس زیادہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے. وہ شاید اس طرح کے ریفارمز نہیں آئے، اس طرح کے ریسورسز نہیں ڈالے گئے، اس طرح کے مطلب پبلک
نے ریسپانس نہیں دیا. ابھی مثال کے طور پہ ہم بہت کرٹیسزم میں آ رہے ہیں جب ہم سختی کر رہے ہیں ٹریفک پہ، خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو موٹر سائیکل کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 10% موٹر سائیکل جو ہے وہ ان کو مطلب 20% یا 10% کے درمیان یہ ان کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. اکثر پہ جو ہے نا نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ دنیا میں کہیں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا. پھر آپ ڈرائیونگ لائسنس پہ آ جائیں. مطلب یہ کہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، مطلب آپ دیکھیں 1 جنوری سے لے کے 22 جولائی تک میرے پاس ڈیٹا ہے کہ 528 فیٹل ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. اس میں جو ایکسیڈنٹ کرنے والا ہے اس کے پاس، جو پکڑے گئے اس کے پاس 8% کے پاس لائسنس ہے، اور جو وکٹم ہے دوسری گاڑی جو ہے مطلب ان کے پاس صرف 15% لائسنس ہے. تو آپ مطلب ایز اے رسپانسبل سٹیزن یہ کیسے ہے کہ آپ لائسنس بھی نہیں لے رہے ہیں، آپ نمبر پلیٹ بھی نہیں لگا رہے ہیں، اور پھر پولیس سختی کرتی ہے کہ بھئی آپ لائسنس لیں اور نمبر پلیٹ لگائیں تو اس پہ کرٹیسزم آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا محکمہ ہے جو وہ چیز کرانا چاہتا ہے جس سے ایکسیڈنٹ منیمائز ہو. کرائم آپ دیکھیں کہ ہمارا زیادہ کرائم شہر میں جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے. تو یہ کیمراز جو سیف سٹی کے ابھی آ رہے ہیں، آپ نمبر پلیٹ نہیں لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس. اور اس مینول پولیسنگ تو دنیا میں نہیں اس طرح چل رہی ہے، اور دنیا تو انٹیلیجنس کیمراز پہ چلی گئی ہیں اور اس سے وہ کرائم اور ٹیررزم کو روک رہے ہیں. تو ہم بھی اس پہ اس طرح سے جانا چاہتے ہیں. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب شہری ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس طرح کا ماحول بنے. پھر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ظاہر ہے آپ اگر 2-3 سال کیس چلائیں گے تو ہمارے پاس تو ایف آئی آر کرانے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے کہ بھئی ہم ایف آئی آر کیوں کرائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پریشر ہم پہ آتا ہے کہ بھئی پولیس ایف آئی آر نہیں کرے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پولیس کرنا چاہتی ہے، وہ مدعی نہیں کرنا چاہتی. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جس کے ذمہ دار ہم ہیں، میں مانتا ہوں اس میں، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ 100% قصور جو ہے نا پولیس کا. دنیا بھر میں زیادہ تر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے پولیس جوانوں کی، یا آفیسر جو ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. آپ کب سندھ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری ریکوائرڈ مین پاور پوری ہو. اس دفعہ ہم نے کافی سارے پولیس آفیسرز بھرتی کیے ہیں. 16,000 اس دفعہ اس سال کیے ہیں. پچھلے سال بھی کافی، مطلب مجھے جو نمبر یاد آ رہا ہے تقریباً 6,000 کیے تھے. مطلب اس سے پچھلے سال بھی ہم نے بھرتی کیے تھے. تو گورنمنٹ نے پولیس کو یہ اجازت دی ہے. باقی محکموں پہ ابھی بین لگا ہوا ہے. تو یہ جیسے ہی پولیس آفیسر 2 سال اپنا کمپلیٹ کریں گے ٹریننگ اور یہ سارا پروسیس، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری ہمیں آئے گی. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک ہیومنلی پاسبل ڈیوٹی ہے، اور اگلا بندہ پھر جا کے تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائے، اس کو ہفتے میں 1 دن کی چھٹی بھی ملے. وہ پیس آف مائنڈ پھر انسان کو ملتا ہے، اور اپنی ڈیوٹی پہ آئے گا تو تھوڑا سا مطلب خوش دلی سے کام کرے گا. آپ ایک بندے کو اگر اتنا زیادہ 12 گھنٹے بٹھائیں گے تو نیچرلی وہ پھر چچڑا بھی ہوگا، بدتمیزی بھی کرے گا. وہ انسان کا ہیومن نیچر ہے کہ آپ اگر آرام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وہ جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو ہم چاہیں گے کہ ان کو 8 گھنٹے پہ کریں. ابھی چند ڈپارٹمنٹ، چند ہمارے جو برانچز ہیں اس میں 8 گھنٹے کا ہو گیا ہے. جس طرح سے مطلب ٹریفک کا ہمارا 8 گھنٹے کا ہے. ہمارے جو اسپیشلائز یونٹ ہیں اس کے 8 گھنٹے کا ہو گیا ہے. ہمارے اسپیشل برانچ کا 8 گھنٹے کا ہو گیا ہے. تو مطلب ہم کوشش کریں کہ برانچ وائز اس کو کرتے جائیں، لیکن تھانے کا ابھی تک نہیں ہوا. وہ ضروری ہے کہ اس کو جلدی کریں. بالکل جی. پولیس اہلکار جو ہیں وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے تیار رہیں. آئی جی سندھ کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بہت جلد جو ہے تھانوں میں بھی 8 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی کر دی جائے گی. آئی جی صاحب، جو اس وقت شہر میں سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے، آپ نے ذکر بھی کیا چالان کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں 25,000 50,000 ایک موٹر سائیکل سوار کا چالان ہو وہ برداشت کر پائے گا، جہاں غربت زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے اور بمشکل وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں؟ اور 25,000 کی تو موٹر سائیکل نہیں، اگر آپ 25,000 کا چالان کریں گے تو لوگوں کا ریئیکشن تو آئے گا.
دیکھیں ہم کسی بھی ایسے بندے کو چالان نہیں کرنا چاہتے جو ٹریفک وائلیشن نہیں کرنا چاہتے. ٹریفک وائلیشن کرے گا تو پھر چالان ہوگا. اور پھر ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو مینول پولیس کا افسر کھڑا ہو کے چالان کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. اور جیسے ہی ہمارے کیمراز یہ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم یہ جو لا نیا بننے جا رہا ہے یہ تبھی انفورس کریں گے جب ہمارے کیمراز ان پلیس ہو جائیں گے. اور ان کیمراز کے ذریعے سے ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے وہ کریں گے. مینول چالان بالکل بند کر دیں گے. میں نے یہ گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ مینول چالان کریں گے تو نیچرلی پھر اگلا بندے کو اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی کہے گا کہ بھئی مجھے تو رشوت کے لیے روکا تھا، تو ہم یہ بالکل بند کر دیں گے. ابھی جو وائلیشن کرتا ہے، کیا ہم اس کے ساتھ رعایت کریں کہ وہ ایک چوک پہ 500 روپے دے کے وہ جو وائلیشن کی وہ اگلے چوک پہ پھر دوبارہ وہی وائلیشن کرتا ہوا آگے جائے جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے، یا ہم اس کو وائلیشن کی سزا دیں کہ اس کو محسوس ہو کہ بھئی یہ وائلیشن تو میں ایز اے رسپیکٹیبل سٹیزن مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ یہ جو یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ہیومن لائف جاتی ہے، یہ کیوں جاتی ہے؟ یہ وائلیشن کی وجہ سے جاتی ہے کہ اگلا بندہ غلطی کرتا ہے. اس غلطی کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا 2 بچے، مجھے بہت افسوس ہے ان کے پیرنٹ سے، مجھے انتہائی ہمدردی ہے کہ ان کے بچے اس طرح سے چلے گئے. ابھی ظاہر ہے کہ یہ پیرنٹ کا رول ہے کہ بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں چلانے کے لیے. اب ظاہر ہے ایسے مطلب چھوٹے بچوں کو دیں گے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اور وہ پھر جو اسپیڈ سے نکلے ہیں جس طرح سے ہمارے انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیشن کی ہے، تو آف کورس کہ مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سے دنیا کر رہی ہے اس طرح سے کرنا چاہیے. چلان ہمارا مطلب وہ ہونا چاہیے جس نے وائلیشن کی ہے، اور وائلیشن پہ مطلب سختی ہوگی تو پھر ہمارے ایکسیڈنٹ بھی رکیں گے، اور پھر جو ہم جس پہ ظاہر ہے کتنی ہیومن لائف ہر سال جاتی ہے وہ منیمائز ہوگی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم ون ون سچویشن میں. بالکل جی، آپ بات درست کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے وہ ٹریفک قوانین پہ عمل کرنے کے بعد ہی جو ہے ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے. چالان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایس او کے پاس ہے، اے ایس آئی جو ٹریفک میں سب انسپیکٹر ہے، حوالدار ہے، یا سپاہی کے پاس بھی چالان کا اختیار ہے؟ دیکھیں ابھی تو مینول سسٹم چل رہا ہے جس میں ہم آئیڈینٹیفائڈ جو ہمارے آفسرس ہیں وہ وہی چالان کر رہے ہیں. وہ ان کو باقاعدہ نوٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ کرے گا اور یہ نہیں. بعض جگہوں پہ پولیس کانسٹیبل بھی چالان کرتے نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مشین ہوتی ہے کمپیوٹرائز، وہ چالان دے رہے ہوتے ہیں. کوئی سپاہی اس طرح سے نہیں کر سکتا. اگر وہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. اس پہ ڈی آئی جی ٹریفک کو سختی کرنی چاہیے. لیکن ہم تو الٹیمیٹلی چند ہفتوں میں سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی پولیس آفیسر چالان نہ کرے. ہماری ٹریفک پولیس جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ٹریفک ریگولیشنز پہ ہو، ان کا کوئی مطلب نہ ہو. ہمارا چلاننگ سسٹم جو ہے تھرو کیمرہ ہو، جو وائلیشن کرے اس کے گھر پہ چالان جو ہے وتھ وائلیشن فوٹو وہ جائے اور اس کو بتائے کہ بھئی اس ڈیٹ تک آپ یہ اپنا چالان کی قیمت جمع کرائیں. کیونکہ ابھی ہم جس کو چالان کرتے ہیں نا، پھر اس سے یا تو اس کا لائسنس رکھتے ہیں، یا اس کے ڈرائیور کے گاڑی کے کاغذات رکھتے ہیں، یا ان کا CNIC رکھتے ہیں. تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی شیکی سی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ان سے پیسے لے رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز لے رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا انٹریکشن بہت کم ہونا چاہیے، نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. سب دنیا کر رہی ہے، اور یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہو. 2010 میں اگر میں اعداد و شمار بتاؤں تو اس وقت 30,000 جو ہیں منی بسیں اور بسیں تھیں شہر میں. اب وہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے، اور اس کا متبادل جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے شہر میں 45 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے موٹر سائیکلیں موجود ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے متبادل ہو، اس کے بعد جو ہے ایک اویئرنیس مہم چلائی جائے، پھر جو ہے سختی کی جائے؟ جس طرح آپ چالان کی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہر چیز کریں، شہریوں کے پاس متبادل نہیں ہے اور آپ سختی کرنے جا رہے ہیں، تو عوام کا ریئیکشن سمجھتے نہیں ہے کہ ریئیکشن آئے گا؟ نہیں، ہم تو موٹر سائیکل پہ سختی نہیں کر رہے. ہم تو نہیں آپ دیکھیں نا، ہم تو موٹر سائیکل پہ سختی نہیں کر رہے. ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو منیمم ارننگ ان کی ہے، ہم تو سختی وائلیٹرس پہ کر رہے ہیں کہ بھائی وائلیشن نہ کریں، گھر سے نکلے اور اپنے طریقے سے جو جس کی وجہ سے مطلب اس کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے ان رولس کو فالو کرے، تو اس کے لیے اپنی سیفٹی ہے، باقیوں کے لیے بھی سیفٹی ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی مثال دوں، ہیلمٹ ہے، سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہے ہیلمٹ پہننا؟ سب سے زیادہ بینیفٹ تو اس کو ہے جو پہنتا ہے۔ یہاں پہ کیوں ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ یار میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے نا، روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، موٹر سائیکلسٹ 51% وکٹم ہے اس میں، تو ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے مطلب وہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس میں تو تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ میرا عرض سنیں نا، سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ تو وہ خود ہے جو موٹر سائیکل پہ ہے اور جس نے ہیلمٹ پہنا ہو۔ ہم نہیں پہنتے، ٹھیک ہے موسم کا ہے ساری چیزیں، لیکن آپ کے مطلب لائف سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ کی لائف پہلے ہے، آپ کے بچے ہیں پیچھے، آپ خود ایک رسپانسبل شہری کے حیثیت پہ پولیس آپ کو کیوں سختی کرے؟ آپ خود مطلب آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ میری سیفٹی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے اس میسیج کے ذریعے سے اپنے ماؤں بہنوں کو کہوں کہ جو ان کے مرد جاتے ہیں باہر، وہ ان کو زبردستی پہنا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سیفٹی کا میکینزم ہے، جس کے بیسس پہ موٹر سائیکلسٹ کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلمٹ پہنا ہے بچ گیا ہے، نہیں پہنا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پولیس پہ ڈپینڈنٹ ہو کے مطلب ہم پولیس کو کرٹیسائز کریں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک جائز کرٹیسزم ہے۔ ہمیں خود رسپانسبل شہری کا جب تک نہیں کریں گے، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ بھئی خود شہری لا کو خود مطلب فالو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پولیسنگ والا آتا ہے۔ اگر وہ شہری خود اوائڈ کریں اس چیز کو اور وہ سمجھیں کہ نہیں یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، اور پھر اس کی لائف اپنی ایٹ اسٹیک ہو زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن ہمیں سوچنی چاہیے اور ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے مطلب لوگ اس کو انکریج کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس چیز کو انکریج کرنا چاہیے، کس چیز کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے آئی جی سندھ کی جانب سے جو کی گئی ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں بالخصوص اگر وہ تھوڑا سا سختی کریں گی تو یقیناً جو ہے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ استعمال کریں گے، کیونکہ پولیس کی بات تو وہ مان نہیں رہے۔ ضروری ہے کہ ایک آگاہی مہم آپ سمجھتے ہیں کہ چلائی جائے شہر میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے، تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ اچھا میسیج ہے آپ کا کہ اگر گھر کی خواتین اپنے شوہر بھائی یا والد کو ہیلمٹ دے کے رخصت کریں گی تو ظاہر ہے ان کے گھر کا سربراہ کی حفاظت ہوگی۔ تو اس طرح کی کوئی مہم، تشہیری مہم اخبارات میں، ٹی وی میں آپ سمجھتے ہیں کہ چلائی جانی چاہیے تاکہ ٹریفک قوانین سے آگاہی تو ہو؟ شہریوں کو آگاہی نہیں ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، کیا ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے ذمہ داری نبھانے کی بہت ضرورت ہے شاید۔ دیکھیں میں تو آپ کی توسط سے سارے میڈیا کے دوستوں کو کہوں گا کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ پولیس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ ابھی نمبر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھئی ٹھیک ہے آپ پولیس کو تو کریں، میں اس کا ڈیفینس نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہے۔ ابھی جو ہماری کیرٹ جو اسپیشلسٹ ٹیم ہے جا کے وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشن کے فیکٹس کو دیکھیں، ان کی ریکمنڈیشن کو دیکھیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو بیس بنا کے آپ سوسائٹی میں بہتری لے آئیں کہ بھئی یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مطلب ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک جب میڈیا اپنے اینڈ پہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا، پولیس اپنے اینڈ پہ انفورسمنٹ کرے گی، گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ لاز بنائے گی، تو یہ پھر ایک اچھی کمبینیشن بن جائے گی۔ اور لیکن صرف یہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی مثال کے طور پہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، ہم زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ موٹر سائیکل ورسز ڈمپر ہے۔ ڈمپر اور ٹریلرز اور بسز جتنے بھی بڑی گاڑیاں ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان میں انفورسمنٹ کا میکینزم رکھیں، ان کی اسپیڈ لمٹ کو چیک کریں۔ 10,000 سے زیادہ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس میں کیمراز اور ان کے ٹریکرز لگ چکے ہیں۔
ان کی اسپیڈ کو چیک کیا جا رہا ہے. ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور بہت ساری ایسوسیشن ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھی ان کی اسپیڈ لمٹ کو مطلب تھرو ڈیجیٹل مینس چیک کیا جائے کہ بھئی ٹریکر اسپیڈ بتاتا ہے, اور ہمیں شام کو ٹریکر کمپنی رپورٹ دے کہ اس ڈرائیور نے اسپیڈ لمٹ کو کراس کیا, تو آٹومیٹیکلی چالان ہو جائے گا. مالکوں کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے کہ بھئی اس سے آپ کی گاڑی کی بھی سیفٹی ہے کہ وہ اوور اسپیڈنگ کرے گا تو اس کو چالان جائے گا, تو آگے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو اس پہ مالک بھی جو ہے وہ راضی ہے. تو اس پہ اس طرح سے ہمیں موٹر سائیکلسٹ کو جو زیادہ مطلب ہٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر پیڈسٹرن ہے جو نمبر 2 کیٹیگری ہے کہ بھئی 51% اگر موٹر سائیکلسٹ ہیں تو پرابلی 31% ہمارے پیڈسٹرن ہیں جو ہٹ ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی میں جہاں مرضی ہے وہ سڑک کو کراس کریں, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو پبلک کو ایجوکیٹ کرنے والی چیز ہے. ٹریفک کی روڈز کی مطلب وہ انجینئرنگ ہے, وہ اس میں آ جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھی ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا ایک بورڈ بنے جو جتنی بھی وہاں ٹریفک میں لائننگس ہیں وہ بہتر سے بہتر کی جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. ہمارے لوگ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے پیڈسٹرین برج بنے ہوئے کوئی نہیں چڑھتا, وہ پھر بھی مطلب اسپیڈ والے روڈ سے کراس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ بھی پیڈسٹرین برج سے چڑھیں اگر کوئی اس طرح کا وہاں پہ اویلیبلٹی ہے. تو یہ مل کے کام کرنے والی بات ہے. پبلک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ اپنے پولیس جوانوں کو جو سندھ بھر میں 1 لاکھ سے زائد نفری ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا محکمہ ہے جو مطلب ایسا کام کرتا ہے, اور میں نے ان وکٹمس کو جن کے لیے پولیس نے کام کیا, محنت کی, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی, ان کے ایگریسر کو, ان کے ایکیوز کو پکڑا, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے دل سے دیکھا. اور یہ دعائیں مجھے جب ایسے لوگوں کو جو بہت سخت تکلیف میں ہوتے ہیں آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ دعائیں سیدھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہ ان لوگوں کی دعائیں جیتے. اور یہ ایک ایسا کام ہے, ایسا محکمہ ہے جہاں پہ کیونکہ ہم تو انصاف اور انسان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. انصاف اور انسان جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت سینسٹیو ہے, اور اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بہت اچھا دے گا. اگر ہم الٹا کام کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں معاملات میں بڑا سینسٹیو ہے, تو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اور آخرت میں مطلب یہ کہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. میں اپنے تمام جوانوں کو اور آفیسرس کو یہ کہوں گا کہ یہ پبلک سروس ہے اور اس کو پبلک سروس کر کے لے کے چلیں, بجائے یہ کہ وہ سمجھیں کہ ہم پولیس آفیسر ہیں, ہم نے یونیفارم پہنی ہے اور ہم بااختیار ہیں. نہیں, ہم بااختیار نہیں ہیں. ہم سروس کرنے کے لیے ہمیں سروس کرنی چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے آئی جی سندھ غلام نبی میمن. سمر عباس کو اجازت دیں, ایک نئے پوڈ کاسٹ مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.